अस्सलाम वालेकुम जी। LML ऑफिशियल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट लुकमान मकबूल लिगारी और आप देख रहे हैं LML ऑफिशियल। हमारे आज के इस वीलॉग का जो मौजू है वो है लिगारी तुमुन से ताल्लुक़ रखने वाले एक नागरी कबीला जो कि डिस्ट्रिक्ट डीजी खान के शहर चोटीबाला के नवही गांव मौजा चकनंगर में लगभग 20,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आज हम बात करेंगे कि उन नौजवान जो कि 2003 से ये सिलसिला शुरू होता है कि नागरी कबीला के कुछ नौजवान लाहौर मजदूरी रोज़ी रोटी के लिए गए तो केमिकल फैक्ट्रियों में जब काम करना शुरू किया तो उनको एक फेफड़ों की बीमारी लाहक हो गई। ये वाक़या 2007 में पहला वाक़या रूनुमा हुआ। एक शख्स को बीमारी शुरू हुई है फेफड़ों की। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने बताया कि ये केमिकल की वजह से हुआ है और फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। 2007 से ये रूनुमा होने वाला पहला वाक़या आहिस्ता आहिस्ता जो लोग काम करने गए थे 2003 से लेके लगभग 400 अफराद तक वहाँ काम करने के लिए गए थे, ये सिलसिला उनको मौत की तरफ लेकर जा रहा था। पहला वाक़या जब 2007 में रूनुमा हुआ तो 1.5 साल उस शख्स के मेडिसिन इलाज करने मुख्तलिफ जगहों पे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन कोई फाका नहीं हुआ क्योंकि उसका इलाज पाकिस्तान को तो छोड़ दें पूरी दुनिया में कहीं मुमकिन ही नहीं था और ना अब तक है। 2007 से लेकर इस वक्त तक नागरी कबीला के लगभग 120 अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और आज तक हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मुख्तलिफ तब्दील हो गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के MNA MPA जो भी वज़ीर रहे हैं उन्होंने उनके लिए क्या किया है? आज तक कोई सहूलत फराम नहीं की गई, यहाँ तक कि उनके लिए डॉक्टर भी फराम नहीं किया गया, उन्हें कोई सहूलत नहीं दी गई। वो अपनी मदद आपके तहत इलाज कर रहे हैं या जो पहले इलाज कर रहे थे जो इस दुनिया से चले गए हैं 120 अफराद के लगभग, वो जो अपने पीछे बीवी बच्चे छोड़ गए हैं, हर एक शख्स के 2-2 3-3 बच्चे, वो बेवा बीवियां। लेकिन अब तक भी हम हर न्यूज़ अखबार पे, हर TV चैनल पे, सोशल मीडिया पे यकदम आवाज़ उठा रहे हैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन आज तक हुकूमत ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इनके हक में। हुकूमत के पास बाकी हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ के लिए पैसा है, 49 अरब रुपया ज़ाय करने के लिए इलेक्शन के लिए मौजूद है। इंसानियत की कोई कदर नहीं है इस मुल्क के पाकिस्तान में। यहाँ मौजा चकनंगर के रहने वाले लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है, उनकी हक तलफी यकदम की जा रही है। क्यों? 120 अफराद के लगभग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और 200 से प्लस अफराद इस वक्त बिस्तर मर्ग पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनका इस मुल्क के पाकिस्तान में कोई हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है। क्यों उन्हें उनको सहूलियात फराम की जाती? आज मेरा सवाल है हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से, अपने डिस्ट्रिक्ट के डीजी खान के MNA MPA से कि हमारे ऊपर 75 साल से एक ही खानदान हुक्मरानी करता आ रहा है। नागरी कबीला के 2 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर दोनों में ही 75 सालों से वो जीत रहे हैं। उनको ये ख्याल नहीं आता कि हम यहाँ क्यों जीत रहे हैं, किन की वजह से जीत रहे हैं। क्या ये नागरी कबीला उनका वोटर नहीं है जो 20,000 के लगभग ये कबीला है, 20,000 अफराद पर मुश्तमिल है? वो क्यों जितवा रहे हैं? क्योंकि वो लिगारी तुमुन से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारे ऊपर कोई और हुक्मरानी ना करे लिगारी के अलावा। लेकिन हमारे लिगारी हुक्मरान बड़े बड़े ओहदों पर फैज रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं सिवाय रुसवाई के। इन लोगों को क्यों भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है? अगर इन MNA MPA, हुकूमत पंजाब, वज़ीर आज़म, किसी भी अफिसर के अगर बच्चे को एक कांटा भी चुभे तो पूरे पाकिस्तान में तमाम तर सरकारी इदारों में छुट्टी हो जाती है
اور یہ کیا کوئی چھوٹا سا ہے کہ 120 کے لگ بھگ افراد وفات پا چکے ہیں اور 200 پلس افراد بستر مرگ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا سا ہے ان کے لیے؟ یہ مذاق ہے. ہم یکدم آواز اٹھا رہے ہیں 13 سال سے، ہماری آواز کیوں نہیں سنی جا رہی؟ کیا یہ ان کو نظر نہیں آتا؟ ہمارے ووٹوں سے جو آج جیت کر ایوان بالا میں گئے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی ہمارے لیے ایوان بالا میں کوئی آواز اٹھائی ہے؟ کوئی ایک ثبوت دے دے کبھی آپ نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی ہو ایوان بالا میں؟ کبھی نہیں اٹھائی آپ لوگوں نے. آپ لوگ کبھی نہیں ہمارے لیے آواز اٹھاؤ گے، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ کو صرف اقتدار چاہیے. آپ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہیں، جو کہ آپ کو اقتدار کی ہوس لے ڈوبی جا رہی ہے. حکومت کرنے والے صدر رہنے والے سردار فاروق خان لغاری کے بیٹے، جو کہ ہمارے 75 سال سے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا؟ 2018 سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، ہم تب بھی تو آواز اٹھا رہے ہیں. ہماری ایم این اے محترمہ زرتاج گل صاحبہ، ایم پی احمد علی دریشک صاحب، انہوں نے کیا کیا ہے؟ آخر کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ ہمارے لیے؟ ہم اس ملک کے باسی نہیں ہیں؟ یہ سوچتے کیا ہیں آخر؟ ایک تو ملک کی یہ صورتحال ہے کہ عام مزدور لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ گزر بسر کس طرح کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو آپ کے تو علاج فری ہیں، آپ کی گاڑیاں بھی فری ہیں، آپ کے بچے آؤٹ آف کنٹریوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارے بچے ان پڑھ رہے کہ یو اے میں جا کے، سعودی عرب میں جا کے مزدوری جا کے کریں. کیوں؟ ٹھیک ہے، ہمارا آپ سے وہ اختلاف نہیں ہے. ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ووٹ کو عزت دو کے نام پر ہم سے ووٹ لیتے ہیں، تو ووٹ کو عزت کیوں نہیں دی جاتی؟ انسانیت کی کیوں نہیں قدر کی جاتی؟ 5 سال کے بعد جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو آپ ہر شخص کے چھوٹے بڑے کے پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، بس اقتدار کے بھوکے ہیں صرف آپ. یہ کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں، ہم یہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں. کیوں ہمیں یہ سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی؟ چوٹی بالا کے نواحی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو تمام تر سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے. کیوں؟ پرائمری سکول ان کے لیے نہیں ہے، سکول کی 4 دیواری بنائی گئی ہے تو اساتذہ تعینات نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ آپ کے ہی آرڈر سے سکول سے غیر حاضر ہیں. کیوں؟ کوئی طبی امداد کے لیے ڈسپینسری موجود نہیں ہے، ہائی سکول تو ہیں ہی نہیں. ویسے چوٹی بالا کے نواحی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کوئی روڈ دیا گیا ہے جو کہ آسانی سے وہ شہر کی طرف سفر کر سکیں. بارش کی وجہ سے پہاڑوں سے آنے والا پانی، جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں سے پانی آتا ہے، تب بھی انہوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. کہ یہ لوگ پاکستان میں نہیں رہتے؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ کیوں کیا جا رہا ہے یکدم ایسا. ماشاءاللہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے اپنی کوشش کر کے عوام کو جھوٹے دلاسے دے دے کے آج پنجاب سے لے کر وفاق تک جانے والے ہیں حکومت کرنے کے لیے، اقتدار کے لیے. ایم پی اے سے ایم این اے سے اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ کے خواب دیکھنے والے لوگ، ان کو یہ اپنے ووٹر نظر نہیں آتے؟ ان کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جاتا؟ میری آج وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ خدا را اس ناگری قبیلے کے لیے کچھ کریں. ناگری قبیلے کے لیے یہ ایک بہت بڑا سہا ہے. میں بار بار التجا کرتا ہوں کہ ناگری قبیلہ کے لیے کوئی سہولیات میسر کی جائیں، ان کو مریضوں کو ڈاکٹر تعینات کیے جائیں جو کہ ان کی ہر ایک ہفتے نہ اسی مہینے ان کی دیکھ بھال اچھے سے کریں. اس کا علاج نہیں ہے ممکن پاکستان میں کہیں بھی. اگر کہیں ہے بھی سی تو ان کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں. آپ لوگ یہ جیتنے سے الیکشن میں ناکام بار بار کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اپنی ایک نظر اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف بھی دورائیں کہ کہیں وہ لوگ، ان لوگوں کی وجہ سے تو ہم ناکام نہیں ہو رہے. اپنے ان فیصلوں پر نظر دوڑائیں جو آپ نے کیے ہیں، کہیں وہ ناانصافی پر مبنی تو نہیں ہے؟ کیا وہ فیصلے انصاف پر کیے گئے ہیں؟ کیا ہم کہیں
ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری ناکامی کی وجہ وہی تو نہیں بن رہی؟ خدا را اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کیجیے، اپنی سوچ کو تبدیل کیجیے۔ ایک تو ہمیں شکایت ہے اپنے بزرگوں سے کہ انہوں نے یکدم آپ لوگوں کو عزت دی ہے، عزت دینے کے کا صلہ ہمیں مل رہا ہے، وہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ آخر میری آپ تمام تر سوشل میڈیا لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز آواز اٹھائیں، جتنا ہو سکے آواز اٹھائیں ناگری قبیلہ کے لیے۔ وہ اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم آواز اٹھائیں۔ میری تمام حکومت پنجاب، حکومت پاکستان سے دوبارہ اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ذرا ادھر بھی ایک نظر دورائیں، تھوڑا نظر ثانی کیجئے کہ یہ لوگ کیوں محروم ہیں سہولیات سے، ان لوگوں کو شہر کی نسبت کیوں سہولیات نہیں دی جاتی، ان لوگوں کو اس طرح کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کا حق نہیں ہے؟ یہ آپ کو ووٹ نہیں دیتے؟ یہ آپ کو ووٹ دے کے پولنگ جتوا کے یہ آپ کو ایوان بالا تک نہیں پہنچاتے؟ کونسلر سے لے کے ایم این اے، ایم پی، وزیر اعلیٰ پنجاب یہ آپ کو نہیں بناتے؟ یہ آپ کو سرخرو نہیں کرتے ہر 5 سال بعد؟ اپنے میزبان لقمان مقبول لغاری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے LML آفیشیل۔ اللہ حافظ۔